الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ النجاة اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، آج کی یہ مقدس اور بابرکت محفل پاک بسلسلہ عظمت صحابہ انعقاد پذیر ہے، اور آج کی ہماری اس محفل کے جتنے بھی شرکاء ہیں، جتنے بھی اس میں آنے والے ہیں، دعا کروں گا میرا اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور محترم جناب محمد ذیشان علی صاحب، محمد ثقلین علی صاحب اور محمد ارسلان علی، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور جتنے بھی اہل محبت سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک سب کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین دید شام، جتنی دیر ہم یہاں حاضر ہیں، آپ بڑی ہی توجہ سے، بڑی محبت سے گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ اگر ہم اس گفتگو کو اپنے سینوں کے اندر، اپنے دلوں میں جگہ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا حضور کی صحابہ کی محبت پہلے بھی ہمارے دلوں کے اندر الحمدللہ جلوہ گر ہے۔ جب ہم اس گفتگو کو سنیں گے تو انشاءاللہ مزید لطف دوبالا ہوگا۔ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر دارین میں اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ راحت اور ذریعہ نجات بنائے، اور میرا اللہ حق سچ بولنے کی طاقت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین ذیت شام، آپ کے سامنے دعائے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کی عظمت اور شان قرآن نے ایک جگہ نہیں، قرآن نے جا بجا حضور کی صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے یہ شرف بخشا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کی زیارتیں بھی کی ہیں، مصطفیٰ کی صحبتیں بھی حاصل کی ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جو سرکار کے ظاہری زمانے میں سرکار کے پاس رہے ہیں، سرکار کی زیارت کرنے والے ہیں، اور سرکار کی محفل میں بیٹھ کر بغیر کسی واسطے کے سرکار کا فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ صحابہ کرام، اور الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے کرم فرمایا ہے، ہمیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، اور ایمان عطا فرمایا ہے تو ہم الحمدللہ سرکار کو بھی ماننے والے ہیں، اور جن کی نسبت سرکار سے ہو جاتی ہے ہم ان کو بھی ماننے والے ہیں۔ اب حضرات یہ بات یاد رہے، صحابہ کرام سرکار سے نسبت رکھنے والی شخصیات ہیں، اور صحابہ کرام
تو اللہ نے جو یہ رتبہ اور شرف عطا فرمایا، کائنات میں یہ شرف اور رتبہ کسی کے پاس نہیں جو اللہ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا ہے۔ ہم نے سرکار کو مانا ہے، اب سرکار سے نسبت رکھنے والی ہر شے کو بھی ہم ماننے والے ہیں، کیونکہ سرکار کی نسبت ہی اتنی اعلیٰ ہے۔ بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم الشان علماء کرام محدثین کرام فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس جب آئے، آ کر رب کی وحدانیت کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں ہمیں تو رب میں ملا ہے، سرکار کے وسیلے سے ملا ہے، سرکار کے صدقے سے ملا ہے، تو سرکار سے جس شے کی نسبت ہو جاتی ہے وہ شے اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اس شے کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فرما دیا، محدثین نے فیصلہ کر دیا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں اپنے روضہ انور کے اندر، اپنی قبر انور کے اندر زمین کے جس حصے پہ تشریف فرما ہے، وہ زمین کا حصہ جو سرکار کے جسم اقدس سے آج لگا ہوا ہے، کائنات کی ہر شے سے اعلیٰ ہے، مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب، ہر شے سے اعلیٰ ہے، بلکہ کعبۃ اللہ سے اعلیٰ ہے، بلکہ عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ عرش معلیٰ وہ ہے جس پہ ایک مرتبہ سرکار کے قدم لگے ہیں، لیکن مدینے کی زمین کا وہ ٹکڑا اتنا اعلیٰ ہے، وہ آج 15 صدیاں ہونے والی ہیں، سرکار اس پہ تشریف فرما ہے، اس کو اپنا فیض عطا فرما رہے ہیں۔ وہ سرکار کے ساتھ اس کا ایسا نسبت اس کی ہو گئی کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر محدث اور سیرت نگار، آپ نے لکھا وہ زمین کا ٹکڑا، توجہ فرمائیے کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس پہ آج آقا آرام فرما ہے، جس پہ حضور آج بھی آرام فرما رہے ہیں، حضور کے روضہ انور کے اندر وہ ہم جاتے ہیں، ہم جا کے زیارت کر کے آتے ہیں، حضور کی روضے کے اوپر جو روضہ بنا ہوا ہے آپ کی قبر انور کے اوپر، ہم جا کے اس کی زیارت کر کے آ جاتے ہیں، ہم جا کے جالیوں کی زیارت کر کے آ جاتے ہیں۔ بڑا اعلیٰ یہ اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے، جس کو اللہ عطا فرما دے محبوب کے روضے کی، محبوب کے در کی حاضری نصیب ہو جائے، بڑی اعلیٰ ہے۔ اور حضرات ذرا اندازہ تو لگائیے وہ ٹکڑا کتنا اعلیٰ ہے، وہ ٹکڑا زمین کا کتنا اعلیٰ ہے جس پہ آقا آج بھی آرام فرما ہے، کائنات کا وہ ٹکڑا سب سے اعلیٰ ہے۔ اور میں ذرا یہاں پہ وضاحت کرتا جاؤں، یہ ٹکڑا ہے کیا شے؟ ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ، عجاب کی بات کو سنا کریں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان جہاں سے پیدا کیا گیا ہے وہیں پہ دفنایا جائے گا۔ جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا، انسان مرنے کے بعد اسی میں جا کے دفن کیا جاتا ہے۔ ہر انسان کے خمیر کے اندر، مٹی کے اندر وہ مٹی شامل ہے جہاں پہ اس کو دفن کیا جانا ہے، جہاں سے اس کو بنایا گیا ہے اسی مٹی کے اندر اس کو دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ حضرات سرکار کو جب بنایا جانا تھا، مٹی کہاں سے آئی؟ سرکار کا یہ جو بشری لبادہ تھا جس میں سرکار نے دنیا میں آنا تھا، وہ سرکار جس بشری لبادے میں دنیا میں آئے، یہ مٹی کہاں سے لی گئی؟ آئیے بڑی پیاری بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں پر سیرت نگاروں نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا مصطفیٰ کی جب اللہ نے یہ جو ظاہری صورت تھی اس کو بنانا تھا، جب مٹی کا انتخاب آیا، کائنات کا سب سے اعلیٰ جو ٹکڑا اس وقت تھا، اس وقت جو کائنات کا سب سے اعلیٰ ٹکڑا تھا وہیں سے انتخاب کیا گیا۔ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ علماء نے لکھا ہے وہ کعبۃ اللہ کا ٹکڑا تھا جہاں سے مصطفیٰ کی مٹی کو لیا گیا ہے۔ آج وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ، کیوں؟ وہاں پہ جائیے، ایک نماز پڑھ کے آئیے، ایک کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کو جا کے دیکھیے، صرف نظر کرنے سے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو حج کر کے آتا ہے گناہوں سے ایسے پاک ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ جب سرکار کو بنانے کی باری آئی، فرشتوں نے کہا مولا تیرے محبوب کو بنانا ہے، مٹی کہاں سے لی جائے؟ فرمایا کائنات کا سب سے اعلیٰ ٹکڑا اس کو منتخب کرو کیونکہ میرے یار کو بنایا جانا ہے۔ مولا جگہ، فرمایا جاؤ
کعبۃ اللہ سے مٹی لے کے آؤ، میرے مصطفیٰ کو بنایا جانا ہے، میری جان کو بنایا جائے گا۔ مٹی کو لیا گیا، اور اب سوال یہ ہے، سرکار کو جب بنایا گیا، مٹی اگر کعبۃ اللہ سے لی گئی ہے تو اصول تو یہ ہے، حدیث تو یہ ہے کہ جہاں سے لیا جاتا ہے وہیں دفنایا جاتا ہے۔ سرکار کی اگر مٹی مبارک لی گئی ہے کعبۃ اللہ سے، تو پھر سرکار کو مدینے میں کیوں دفن کیا گیا ہے؟ سرکار کی قبر انور مدینے میں کیسے بن گئی؟ اب سوال یہ ہے، علماء نے اس کا بھی بڑا پیارا جواب دیا۔ جب سرکار مدینے میں رہے، جب سرکار مکے میں رہے، وہ مکی کا ٹکڑا سارے کا سارا مکے میں رہا، لیکن جب ہجرت کا حکم ہوا، رب نے دیا، فرمایا محبوب اب جاؤ، مکے سے جاؤ، ہجرت کا حکم ہے۔ یا اللہ، مکہ مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، مکہ میرا آبائی شہر ہے، میرے دادا یہیں رہے، میرے بابا یہیں رہے، میرے سارا خاندان یہاں پہ ہے، میرا بچپن یہاں گزرا، میرا لڑکپن یہاں گزرا، مولا میری جوانی یہاں گزری ہے، اب تو 40 برس سے آگے ہوں، مولا اب یہاں سے حکم ہے جاؤ۔ مولا کہاں جاؤ؟ پر مولا مکہ بڑا پیارا ہے۔ فرمایا میرا یار، اب تو جہاں جائے گا، جس طرح مجھے مکہ پیارا ہے، مدینہ بھی ویسے پیارا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے، جب کملی والا پہنچا ہے مدینے، رب نے ہواؤں کو حکم دیا ہے، وہ مٹی نکالو، اٹھاؤ، اور جہاں مصطفیٰ نے رہنا ہے، جہاں میرے یار نے رہنا ہے، اے ہواؤں مٹی کو وہاں پہنچا دو۔ جب تک سرکار مکے میں رہے ہیں، وہ مٹی مکے میں رہی ہے، جب نبی مدینے میں گیا ہے، وہ مٹی بھی مدینے پہنچا دی گئی۔ حضرات محترم، میرے آقا وہاں پہ پہنچے ہیں۔ اب جب میرے آقا کا وصال ظاہری ہوا، میرے آقا کو اس مٹی میں دفنایا گیا۔ آج علماء کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ ٹکڑا پہلے بھی کائنات کا سب سے اعلیٰ ٹکڑا تھا، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کی جگہ تھی، وہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں تھی، وہ کعبۃ اللہ کی مٹی تھی، وہ سب سے اعلیٰ تھی۔ پر آج وہ مٹی اور بھی اعلیٰ ہو گئی، کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے صرف کعبۃ اللہ تھا، اب حبیب اللہ اس پہ تشریف فرما ہے، اب عرش معلیٰ بھی اتنا مقام نہیں رکھتا جتنا مقام اللہ نے اس مٹی کو عطا فرما دیا ہے، اتنا اللہ نے مقام اس مٹی کو عطا فرما دیا ہے جس پہ میرا نبی عطا فرما ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائی گئی، یہ کیوں؟ کیونکہ حضور جو تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، سرکار جو تشریف فرما ہے، جس جگہ پہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، ہے مٹی۔ اشرف المخلوقات نہیں، زمین بھی مخلوق ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مخلوق کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر وہ شے جس کو رب نے بنایا، جس کو رب نے، اس کو مخلوق کہا جاتا ہے، جس کو بھی رب نے بنایا۔ اور ایسی کائنات میں شے کو جس کو رب نے نہیں بنایا، زمین بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، کائنات کی ہر شے خلق سے نکلا ہے مخلوق، ہر شے بنائی گئی ہے، زمین بھی بنائی گئی، انسان سے اعلیٰ نہیں۔ جو مٹی ہے، مٹی میں سے انسان بنایا گیا، مٹی انسان سے اعلیٰ نہیں، انسان اعلیٰ ہے۔ اور حضرات اب سوال یہ ہے، وہ مٹی اعلیٰ ہے، مٹی اعلیٰ کیوں ہو گئی؟ مٹی اعلیٰ اس لیے ہوئی کیونکہ کملی والا وہاں تشریف فرما ہے، مصطفیٰ کی نسبت مل گئی تو بات واضح ہو گئی کہ جس سے مصطفیٰ کی نسبت ہو جائے اعلیٰ وہی ہوتا ہے۔ اور جب مٹی اتنی اعلیٰ ہے تو وہ صدیق کتنا اعلیٰ ہوگا جس کی گود میں مصطفیٰ نے 3 راتیں سر رکھ کر آرام فرمایا ہے، وہ صدیق کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ عمر کتنا اعلیٰ ہوگا جس کو مصطفیٰ نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے مانگا ہے، وہ لوگوں عثمان کتنا اعلیٰ ہوگا جس کو نبی نے 2 شہزادیاں عطا فرمائی ہے، پھر وہ علی کتنا اعلیٰ ہوگا جس کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ سوار فرما دیا ہے۔ حضرات وہ کتنے اعلیٰ مصطفیٰ کی یار ہے، مصطفیٰ نے حضرات محترم، یہ ہے میرے مصطفیٰ کے صحابہ،
یہ میں صرف 4 کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ 4 اتنے اعلیٰ ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ حضرات جیسی قربانی ویسا اللہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ محبت سے سبحان اللہ بولیں گے تو میں چلتا رہوں گا۔ یہ آپ نے محبت سے جب بولنا ہے تو مجھے پتا ہوگا آپ جاگ رہے ہیں۔ جب آپ کی بس ہو جانی ہے میں نے تو خود بخود ہی بس کر دینی ہے، تو محبت سے بولی نا سبحان اللہ۔ حضرات ذرا اندازہ لگائیے، یہ 4 اتنے اعلیٰ ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان 4 کی قربانیاں بڑی اعلیٰ ہیں، اور اعلیٰ سارے ہی ہیں، اعلیٰ سارے ہی ہیں۔ اچھا، ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، کیا ہے؟ بولیے سارے بولیے، کیا ہے؟ آپ کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں، آپ ان سے جا کے کہیں جی میں کام کرتا ہوں لکڑی کا، ٹھیک ہے جی، جائز ہے؟ وہ کہیں جی بالکل جائز ہے۔ وہ جی علامہ صاحب بات یہ ہے کہ آج کل لکڑی سیل نہیں ہو رہی میری، تو میرا دل ہے کہ میں آپ کی مسجد میں کھڑا ہو کر اپنی لکڑیوں کے تھوڑی فضائل بیان کروں، تاکہ کوئی میری جو ہے نا وہ لکڑیوں کی سیل ہو، کاروبار چل جائے۔ عالم صاحب کہیں گے نہیں، اجازت نہیں ہے۔ وجہ بھائی لکڑی جو بیچنی ہے کوئی ناجائز چیز تو نہیں بیچنی۔ تو امام صاحب فرمائیں گے بھی بات یہ ہے، یہ کاروبار ہے، یہ دنیا داری ہے، لکڑی ہے، دنیا داری ہے، لکڑی کا نام لیں گے۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا، حدیث کے اندر آیا کہ جو بندہ مباح بات مسجد کے اندر کرتا ہے اس کی نیکیاں وہ مباح باتیں ایسے ضائع کر دیتی ہیں، اتنی جلدی ختم کر دیتی ہیں، اتنی جلدی آگ خشک گھاس کو ختم نہیں کرتی جتنی جلدی مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرنا نیکیوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ مسجد میں بیٹھ کر اپنی لکڑیوں کی بات نہیں کرنی، لیکن وہی علامہ صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے جیب سے ایک لکڑی نکالی، انہوں نے کہا یہ ہے جی مسواک۔ یہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے تو لکڑی، ہے تو لکڑی بھائی، یہ ہے جی مسواک۔ اچھا جی مسجد ہے، وہ ممبر پہ آ گیا علامہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو ہر وقت کرتا ہے، ساری زندگی اس کو کرے گا۔ علماء نے یہ فائدہ لکھا ہے، جو مسواک کرتا ہے جب آخری وقت ہوگا اس کے صدقے اللہ ایمان عطا فرمائے گا۔ سرکار کی سنت ہے، جو کرتا ہے نسیان بھولنے کی بیماری سے محفوظ ہے، جو اس کو کرتا ہے سرکار نے فرمایا وہ فتن دور میں جو میری سنت کو زندہ کر لیتا ہے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لو جی اس مسواک کو لے لو، کیا کرو۔ بھئی بات عجیب ہے، وہ بھی لکڑی کی بات کرنا چاہتا تھا، اس کی بات کرنا گناہ ہو گئی، اور آپ فضائل سنائے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے حضرات؟ وجہ یہ ہے لکڑی وہ بھی ہے، لکڑی یہ بھی ہے، پر یہ وہ لکڑی ہے جس کی نسبت سرکار سے ہو گئی ہے۔ اور جب لکڑی اتنی اعلیٰ ہو جائے تو وہ صدیق کتنا اعلیٰ ہوگا، جو مزار میں بھی ساتھ ہے غار میں بھی ساتھ ہے، وہ صدیق کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو حضرات محترم بات نسبت کی ہے، بات ساری نسبت کی ہے، جس کی جتنی نسبت سرکار سے اعلیٰ ہو جائے۔ یہ تو 4 کی بات کر رہا ہوں، صحابہ تو سارے ہی اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ، صحابہ تو سارے ہی اعلیٰ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ وہ تھے، سارے صحابہ وہ تھے جنہوں نے مال بھی لٹایا ہے، جنہوں نے جانیں بھی لٹائی ہیں، جنہوں نے اولادیں بھی لٹائی ہیں۔ سرکار کی جب باری آئی ہے، نہ مال کو دیکھا ہے، نہ جان کو دیکھا ہے، نہ اولاد کو دیکھا ہے۔ اگر جان کی ضرورت پڑی ہے جان لٹائی ہے، مال کی ضرورت پڑی ہے مال لٹایا ہے، اولاد کی باری آ گئی ہے اولاد کو بھی قربان کر دیا ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی، آپ نے فرمایا یارو جس منزل تھے عشق کے پہنچاوے، ایک بات آپ سنتے ہوں گے، لوگ
ایک بات پہ بڑی زور دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے، بالکل دینا بھی چاہیے، لیکن صرف بات ایک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس جی نماز پڑھو، روزے رکھو، بس ایمان سلامت ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کے صدقے میں ہی رب کی رضا حاصل ہونی ہے۔ ایمان والے سے رب نے راضی ہونا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی سلامتی ضروری ہے، ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ صرف ایمان نہیں، عشق بھی منگیا کر ہے۔ سبحان اللہ۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے، آپ نے فرمایا لوگوں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی جس منزل عشق پہنچاوے، ایمان تو خبر نہ کوئی جس منزل عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کوئی۔ یہ ہے اصل چیز۔ صحابہ کرام علی مردوان، اچھا کسی کو ڈر جاؤ پوچھو جا کے کیا صحابہ کرام نے 8 یا 10 یا 15 نمازاں ادا کیتیاں دن دیاں؟ نہیں، صحابہ نے 5 نمازاں پڑھی، اسی 5 نمازاں پڑھن والے جی۔ صحابہ دے بھی زندگی چاہت ایک باری فرض، ساڈے تے بھی ایک باری فرض، صحابہ دے بھی صدقے ہوئے فرض واجب، ساڈے تے بھی ہوئی ہوئے فرض واجب۔ فرق کیڑی چیز ہے؟ کیا کوئی ایسی عبادت جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ساڈے کو ڈبل کیتی ہوئے؟ اگرچہ مقدار زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن جڑے فرض اللہ نے ساڈے تے فرمائے ہوئی صحابہ تے سن، صحابہ نے بھی وہی فرمایا، اسی بھی وہی کر رہے ہیں، پر صحابہ کائنات دے سارے تو اعلیٰ ہو گئے۔ وجہ اللہ توجہ فرما، جدو اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب آدم علیہ السلام پیدا فرماؤن کا ارادہ فرمایا، اللہ نے فرمایا فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا میں زمین وچ اپنا یار بناؤں لگا، اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ فرشتہ نے آکھیا مولا انہوں بنا رہے ہیں جڑا زمین دے وچ فساد کرے گا، جڑا لڑائیاں کرے گا، جڑے جھگڑے کرے گا، قتل و غارت کرے گا، مولا انہوں بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جڑیاں چیزاں میں جاندا تانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ فرشتہ نے آکھیا مولا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ دے نال مکالمہ ہو رہا ہے، مولا اسی تیری تسبیحات بیان کرنا لے، اسی تیریاں تسبیحاں پڑھنا لے۔ مولا کنے فرشتے نے جڑے جدوں دے پیدا ہوئے وہ قیام دے وچ نے، کنے نے جڑے رکوع دے اندر نے، کنے نے جڑے سجدے دے اندر نے، مولا جنہاں دے ذہن تو جو شے لائیے ایک پل دی انہاں نے غفلت نہیں کی تھی مولا، تے پھر بھی مولا انسان نوں بنانا ہے، جنہیں آ کے قتل کرنے نے، جنہیں آ کے قتل و غارت کرنی ہے، مولا انہوں بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، فرمایا جڑا میں جانتا تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ انسان کیوں بنایا گیا؟ انسان اعلیٰ ہویا، فرشتیاں تو بھی اعلیٰ ہویا، کیوں؟ ابلیس انہیں استاد سی، عزازیل دا نام سی، استاد سی، اجے مردود نہیں ہویا۔ سارے نے آکھیا کہ استاد گل لے دے جی شاگرد نو گل سمجھ نہ آوے استاد سمجھ لیا کرتا ہے۔ ذرا آدم کا پتلا بنیا پیا، سانو سمجھ نہیں آئی کی بنایا اللہ نے، اجے روح نہیں آئی، پتلا بنے ہویا، سانو سمجھ نہیں آئی اللہ نے کی شے بنائی ہے۔ ذرا کوئی جائزہ لے، تو سمجھدار ہے، سیاںا ہے، استاد ہے، ذرا ویکھ تے صحیح کی بنایا اللہ نے۔ انہیں سارا جائزہ لیا، حضرت آدم دا پتلا دیکھیا، کیونکہ اجے وہ مردود نہیں ہویا سی، جی اجازت سی جنت چون دی ہر پاسے دی اجازت سی۔ انہیں کہا میں ہونے دا جائزہ لینا، حضرت آدم دے آلے دوالے گھومیا، حضرت آدم دے اندر گھومیا، اندر کیوں؟ کیونکہ اج بھی شیطان
ذات یا نساں دے اندر میرے سرکار نے فرمایا خون اتنا تیز نہیں دوڑتا جتنا شیطان تیز دوڑتا ہے. حدیث سے سرکار دی. انہیں اندر گیا, سارا انہیں دیکھیا, انہیں آخیا بھی گل ہے بڑا کمزور, کہ بڑا ہی کمزور اللہ نے بنایا ہے, بڑا ہی کمزور بنایا ہے. کیویں کمزور بنایا ہے؟ انہیں آخیا اتنا کمزور بنیا ہے جی انہوں ایک ٹائم کی روٹی نہ لبھی انہیں ڈگ پینا ہے. ایڈا کمزور اللہ نے بنایا ہے, ایڈا کمزور ہے. میں کہا ٹھیک ہے جی. انہیں آخیا جی ایک روٹی بعد کھا لے پھر بھی ڈہ جائے گا, پھر بھی حالت کوئی نہیں ہے جی, بڑا ہی کمزور ہے. انہیں کیا اچھا, انہیں سارا دسیا. انہیں کیا پر ایک شاید ہے وہ تھی میں سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. انہیں آخیا بھی ہر چیز کی سمجھ آ گئی, اتنا دماغ پڑیا, ادھے آزانوں دیکھ لیا, ہر شے سمجھ آ گئی. پر ادھے اندر اللہ نے کہتے ٹکڑا بنایا, ادھے سینے دے اندر ٹکڑا اللہ نے بنایا. اور دی میں نو سمجھ کوئی نہیں آئی وہ اللہ نے کیڑی شے دے واسطے بنایا, اللہ نے کیوں بنایا, وہ دی میں نو سمجھ نہیں آئی. تے میں نو لگدا ہے اے جڑا اندر اللہ نے ٹکڑا بنایا اس واسطے انسان بنیا. ادھے اندر اللہ نے اپنے رازاں نو رکھیا, ادھے اندر اللہ نے اپنی نورانیت نو رکھیا, ادھے اندر اپنی معرفت نو رکھیا. جڑا ادھے اندر دل رکھیا گیا ہے ادھی میں سمجھ نہیں آئی. آؤ حضرات توجہ فرماؤ, ایہی چیز اصل ہو گئی ہے. اللہ نے انسان کو بنایا, ہر شے اللہ نے عطا فرما چھڈی ہے, پر جڑا دل اللہ نے عطا فرمایا یہ سارے تو اللہ عطا فرمایا. یہ دنیا دے اندر جب اللہ دی محبت آ جاوے, سرکار دی محبت آ جاوے, پھر سارے تو اللہ ہو جائے گا, پھر فرشتوں تو اعلیٰ ہو جائے گا. انہیں آخیا فرشتوں سن لو, اے جڑی چیز اللہ نے انسان کے اندر بنائی ہے یہ میں سمجھ نہیں آئی. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم چکیا, آپ نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی. آپ نے فرمایا دل دریا سمندر روڈو کے انسان دل عطا فرمایا. کسی آبا کے نام علیہ رضوان آپ نے سارا کچھ سرکار سے لوٹایا, دل لوٹائے, جان لوٹائے, مال لوٹائے. فرشتوں نے کیا مولا کیوں بنایا, اسی تیری تسبیح نہیں کرنا لے. اللہ نے فرمایا تسی میری تسبیح تے کرنا لے ہو, پر تسی انسان تو زیادہ میری عبادت بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. فرشتے نے آخیا مولا سی سبحان اللہ کہندے ہیں, اسی کی کہندے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. نسبح کا معنی سبحان اللہ ہی ہے. کی معنی ہے؟ سارے بولو کی معنی ہے؟ سبحان اللہ. فرشتے والا کام ہے تے کر لیا کرو, مولوی والا نہیں کرتے. سبحان اللہ تے آخیا کرو نا. توجہ فرماؤ. اللہ انہوں نے آخیا مولا اسی ہر عبادت کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, پر پھر بھی انسان تو والا نہیں ہو گے. کیوں مولا؟ فرمایا تسی صرف عابد ہو, عبادت کرنا لے ہو. انسان عابد بھی ہوئے گا, عالم بھی ہوئے گا. تسی صرف عابد ہو, پر انسان کو جنہوں بنایا ہے عابد بھی ہوئے گا, عالم بھی ہوئے گا. فرمایا تہاڈی عبادت جبری ہے, تسی عبادت کرنی ہے, تہاڈی غذا ہے. فرشتے دی غذا عبادت. فرمایا تہاڈی جبری ہے, تسی کرنی ہے. پر فرمایا وہ ایسی ہے کہ تسی کر رہے ہو, تہاڈی غذا ہے. پر انسان کو جب بناواں گا وہ تینا دناں دا بھوکا بھی ہوئے گا, کربلا دا میدان ہوئے گا, پھر بھی اتنے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسے گا اور تسی عبادت کرنی ہے غذا دے واسطے, پر بھوکا ہوئے گا, پھر بھی قرآن بھی پڑھ کے دسے گا, سجدہ بھی کر کے دسے گا. ہمارے اس واسطے بنایا ہے. فرمایا تہاڈی عبادت جبری, اور انسان کی عبادت جبری نہیں ہونی. فرمایا تانوں پتہ ہے تسی سونا بھی نہیں,
تواڈے واسطے نیند دی ضرورت بھی نہیں، پر انسان دے واسطے نیند ضروری ہے. کیے بولو تے صحیح. محفل تو بعد ضروری ہے، اتھے تے جاگو، اتھے تے بولو کی ضروری ہے. نیند ضروری ہے. فرمایا تسی سوندے نہیں. انسان سوئے گا، سونا ضرورت ہے، پر وہ کی ہوئے گا جب رات کا ویلا ہوئے گا وہ کہے گا چھڑ نیند رو پڑا اور آج تو مزہ آئے گا. اور رات کا ویلا ہوئے گا کھڑا ہو جائے گا مصلی پہ اللہ اللہ کرے گا، نیند چھڑ دے گا. فرمایا پھر انہاں دے وچ تسی صرف عابد، انہاں دے وچ حافظ ہوئے گا، عالم ہوئے گا، قاری ہوئے گا، حاجی ہوئے گا، روزے دار ہوئے گا. اگر غازی بن کے جائے گا جہاد وچ جائے گا بچ بھی آئے گا، غازی بن کے آئے گا. جے اگر میرے نام دے ماریا گیا شہید بن کے آئے گا. فرمایا اس تو اعلیٰ ایک اور مقام ہے جڑا یار دی صحبت وچ بیٹھے گا وہ میرے یار دا صحابی بھی بن جائے گا. میرے یار دا صحابی بھی بن جائے گا. فرمایا سارے رتبے نے نشان دے. اور حضرات آج کائنات وچ ہر رتبہ حاصل کیتا جا سکتا ہے. آج بھی حافظ بنیا جا سکتا ہے، قاری بنیا جا سکتا ہے، عالم بنیا جا سکتا ہے، مفتی بنیا جا سکتا ہے، محدث بنیا جا سکتا ہے، آج مجتہد بنیا جا سکتا ہے، آج دا امام بنیا جا سکتا ہے، قاضی بنیا جا سکتا ہے. آج دے دور دے وچ ہر بندہ سیٹ حاصل کر سکتا ہے. حضرات نہیں بن سکتا تے صحابی نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. نہیں بن سکتا تے صحابی نہیں بن سکتا. کیوں بھائی؟ قرآن اعلیٰ ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح. قرآن اعلیٰ ہے، بڑا ہی اعلیٰ ہے. آج کو قرآن پڑھے تھے قاری بن گیا، آج کو قرآن یاد کر لے حافظ بن گیا. علم اعلیٰ، بڑا ہی اعلیٰ، کوئی علم پڑھ لے عالم بن گیا. اور حضرات محترم صحابی کوئی بھی نہیں بن سکتا. صحابی کوئی بھی نہیں بن سکتا. کیوں؟ حافظ ہو جڑا قرآن پڑھ لے، قرآن انجمی ساڑھے سامنے حافظ بن گیا، قاری بن گیا، عالم بن گیا، شہید بن گیا، غازی بن گیا. پر آج صحابی نہیں بن سکتا. کیوں؟ صحابی کیویں بنیا جانا ہے؟ صحابی ادو بنیا جانا ہے چہرہ بددعا ہوے، نظر صدیق دی ہوے، رات غار والی ہوے. پھر صحابی بھی بنیا کرتا ہے، سارے تو اعلیٰ بھی بنیا کرتا ہے. صحابی بھی بنیا کرتا ہے، سارے تو اعلیٰ بنیا کرتا ہے. ایسا صحابی بنیا کرتا ہے. حضرات کیویں؟ مصطفیٰ دی وجہ تھی. صحابہ دی، صحابی نو اللہ نے نسبت عطا فرمائی سرکار دی. اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، چنگے کام کیتے، فرمایا وہ کائنات سارے تو اعلیٰ نے. وہ کائنات کی نے سارے تو اعلیٰ نے. اور توجہ فرما، میں بخاری کی حدیث پڑھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، فرمایا میں دنیا تو ٹر جاؤں گا، ایک زمانہ آ جائے گا. کی ہوئے گا؟ فرمایا میرے صحابہ موجود ہوں گے. کی ہوئے گا؟ بولو کی ہوئے گا؟ فرمایا میرے صحابہ موجود ہوں گے. ٹھیک ہے سونے کملی والے ہیں. میرے سرکار نے فرمایا جہاد ہوئے گا. کی ہوئے گا؟ جہاد ہوئے گا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد ہوئے گا. حضرات اگر تسی محبت نال سبحان اللہ کو تو میں پہلے ایک اور گل نہ کراں. جہاد دی گل آ گئی، چلو میں ایک اور گل کرنا. صحابہ نے جہاد کیتے کیویں نے؟ گل تے جہاد دی ہو رہی، یہ نہیں دسیا جا رہا. یہ جی میں پہلے حدیث شروع کی تھی، یہ نہیں دسیا جا رہا کہ جہاد کیویں ہوئے گا. پر میں مصطفیٰ دے صحابہ دے جہاد کیویں، میں ایک حدیث تو بھی بیان کر دیا. نسائی سیاستہ کی کتاب ہے، کتاب الجہاد دے اندر ایک گل موجود ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آ گیا دیہات دا. عرض کرتا ہے کملی والے سونے میں تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے تے سونے میرا دل کرتا ہے میں سارا کچھ تہاڈے تے قربان کر دیاں. یہ صحابہ دا عشق سی کہ اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا سارا کچھ سرکار تے قربان ہو جاوے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ آپ دن چھوٹے چھوٹے بچے سی تے ایک دن آپ دے بچے سنیا سرکار دا عشق، سرکار دیاں گلاں بھائی جن نے سارا کچھ سرکار تے واریا ہوئے، جن نے مارا کھا دی ہوں، انہیں اپنے پتروں کو عشق نہیں سکھونا تے کی سکھونا ہے؟
ہاں جی انہیں اپنے پتروں کو عشق نہیں سکھانا تے کی سکھانا ہے؟ آپ نے پتروں نے پوچھا ابا جی اما جی اے جڑیاں تسی ہر ویلے اے عشق دیاں گلاں کردے ہو کیوں؟ فرمایا پتر یہ سارا کچھ ہے، سرکار دا عشق ہی سارا کچھ ہے۔ آپ نے جدو پتروں نے سکھایا نا تے پتروں نے آکھیا اما ابا یہ دسو یہ عشق دیاں گلاں گھر ہی بیٹھ کے کرنیاں چاہیے نے؟ سرکار دی محبت دیاں گلاں گھر ہی بیٹھ کے کرنیاں چاہیے؟ فرمایا نہیں پتر یہ تے اللہ جتھے توفیق عطا فرماوے اتنے موقع بن جائے، چاہے آخری ساہ ہو اتنے موقع بن جائے، دشمن سامنے ہوئے اتنے موقع بن جائے، اتنے بھی سرکار دی گلاں ہونیاں چاہیے جی۔ پتروں نے آکھیا ٹھیک ہے، نکلے باہر گلی کھلوتے نا تے سرکار دی گلاں شروع۔ ابو جہل نے ویکھیا انہیں آکھیا اوئے اے نکے نکے بھی ہیں جی اے نکے نکے بھی پہلے بڑے نہیں سامنے جاندے سی نکے نکے نکل آئے نے، انہیں پڑے ایک چپیڑ ماری، خبردار ہے تو بعد نہیں گلاں تو انہوں نے فرمایا ایسی تو یہی کرنی ہے انہوں نے ایک اور تھپڑ ماریا، انہوں نے کہا خبردار ہے تو بعد فرمایا ایسی تو یہی کرنی ہے رات جڑیاں گلاں بچپن وچ گھٹی بڑھ کے آ جاندی نے اندر اور پھر ساری زندگی نکلے نہیں کر دیا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، بچیاں نے آکھیا نانا اسی تے یہی گلاں کران گے کیونکہ سانو یہی کٹیاں دتیاں گئیاں، سرکار دیش دیاں کٹیاں دتیاں گئیاں، اسی تے یہی گلاں کران گے۔ انہاں نے مارنا شروع کیتا، ایک ویکھن والا دوڑتا گیا، انہیں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، صحابی باہر آئے، انہیں آکھیا تواڈے بچیاں نو ماریا جا رہا ہے، اے کون مار رہا ہے؟ انہوں نے آکھیا ابو جہل مار رہا ہے۔ انہیں آکھیا ابو جہل دی کی ضرورت ہے میرے بچیاں نو مارے، پر ایتھے دس کیڑی گلوں ماریا جا رہے؟ انہوں نے آکھیا او گلیاں دے اندر کھڑے ہو کے سرکار دی عشق دیاں گلاں کر رہے نے، اے سرکار دے نام تے ماراں دتیاں جا رہی نے۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی گل نہیں ہے، جو سرکار دے نام تے ماراں آ رہی نے پھر تے الحمدللہ، پھر رب دا شکر ہے ساری اولاداں سرکار دے نام تے قربان ہو رہی نے۔ میاں محمد عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی پیاری ترجمانی فرمائی، میاں محمد عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، آپ نے فرمایا بے شک پتر اور ٹھنڈے اکھیاں پر پتر جھ میرے لکھ بھی ہو دے اور ید ظلف تک ایک بار اللہ پتر لا کے بھی دے سرکار دی ظلفوں نے قربان کر چڑیے۔ حضرات توجہ فرما صحابی آیا نا سرکار کو کملی والے سونے میرا اے عشق ہے کہ میں سارا کچھ تہاڈے قدماں تے قربان کر دیں۔ میرے سرکار نے فرمایا بالکل میرے صحابی اگر اے تیری خواہش سچی ہے کہ اللہ پوری فرمائے گا۔ تو انہوں نے کہا کملی والے سونے میری اور خواہش ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیڑی؟ عرض کرتے کملی والے میری خواہش ہے کہ اللہ میں موت دے تو تہاڈے نال دے، میں تہاڈے